بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جائز وصیتوں کی تعمیل۔ میت کے ترکے میں ترتیب بار 4 حقوق واجب ہوتے ہیں، ان میں سے 2 کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے، یعنی تجہیز و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی۔ اب تیسرے حق یعنی وصیت کی ضروری تفصیلات کا بیان ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ میں اتنے مال کی فلاں کے لیے وصیت کرتا ہوں، یا یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال فلاں شخص کو دے دینا یا فلاں کام میں لگا دینا، یہ وصیت ہے، خواہ بیماری میں کہا ہو یا تندرستی میں، اور خواہ کہنے والا اس بیماری میں مرا ہو یا بعد میں۔ اگر اپنی موت کا ذکر بالکل نہ کیا، نہ وصیت کا لفظ بولا، بلکہ صرف یوں کہا کہ فلاں چیز میری فلاں شخص کو دے دو یا فلاں کام میں لگا دو، تو یہ وصیت نہیں، اور اس پر وصیت کے احکام جاری نہ ہوں گے، کیونکہ وصیت شریعت میں وہی ہے جس میں اپنی موت کے بعد کے لیے کوئی ہدایت دی گئی ہو۔ اسی طرح اگر کسی نے مسجد تعمیر کرانے کے لیے یا کنواں وغیرہ بنوانے کے واسطے پانی سبیل اللہ تقسیم کرنے کے لیے یا کسی کو تحفہ ہدیہ دینے کے ارادے سے روپیہ رکھا تھا، یا سامان جمع کیا تھا، یا حج کرنے کے واسطے رقم رکھی تھی، اور بقضائے الہی سفر آخرت پیش آ گیا، تو یہ سب چیزیں ترکے میں داخل ہو کر میراث میں تقسیم ہوں گی، اور ان کو وصیت میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ایسی کوئی ہدایت لوگوں کو نہیں کی جس کو وصیت کہا جا سکے۔ صحیح اور باطل وصیتیں۔ مسئلہ، ہر عاقل بالغ کو اپنے مال میں صرف اتنی وصیت کرنے کا اختیار ہے کہ تجہیز و تکفین اور ادائے قرض کے بعد جو ترکہ بچے اس کے 1/3 کے اندر وہ وصیت پوری ہو سکے۔ اگر زائد کی وصیت کی تو 1/3 سے زیادہ خرچ کر کے اس کو پورا کرنا وارثوں پر لازم نہیں، کیونکہ باقی 2/3 صرف وارثوں کا حق ہے، البتہ جو وارث عاقل بالغ ہوں اور اپنے اپنے حصے میں سے اگر اس سے زائد وصیت کو بھی پورا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مسئلہ، اگر کسی کے کوئی وارث ہی نہ ہوں تو اس کو تجہیز و تکفین اور ادائے قرض سے بچے ہوئے سارے مال کی وصیت کر جانے کا اختیار ہے، اور اگر وارث صرف بیوی ہو تو 3/4 تک کی وصیت درست ہے۔ اسی طرح اگر عورت کا وارث شوہر کے علاوہ کوئی نہیں تو نصف مال تک کی وصیت صحیح ہے، کیونکہ ان صورتوں میں کسی وارث کی حق تلفی نہیں ہوتی۔ مسئلہ، اگر میت کے ذمے قرض اتنا زیادہ ہو کہ ادا ہونے کے بعد کچھ ترکہ باقی ہی نہ رہے تو ہر قسم کی وصیت بیکار اور باطل ہے۔ اگر قرض خواہ اپنا قرض معاف کر دیں تو جو کچھ مال رہ جائے اس کے 1/3 میں وصیت پر عمل کیا جائے، باقی وارثوں کو ملے گا۔ مسئلہ، نابالغ یا مجنون کی وصیت شرعاً باطل ہے، اس پر عمل کرنا 1/3 میں بھی واجب نہیں۔ مسئلہ، میت نے اگر اپنے کسی وارث کے لیے مثلا ماں باپ، شوہر، بیٹے وغیرہ کے لیے وصیت کی تو یہ وصیت بھی باطل ہے، کیونکہ ہر وارث کا حصہ میراث میں شریعت نے خود مقرر کر دیا ہے، وہی اس کو ملے گا۔ وصیت کی بنیاد پر کسی وارث کو کچھ نہیں دیا جا سکتا تاکہ دوسرے ورثاء کی حق تلفی نہ ہو، البتہ اگر میت کا اس وارث کے علاوہ کوئی اور وارث ہی نہ ہو یا باقی سب وارث راضی ہوں تو ان کی اجازت سے دے دینا جائز ہے، لیکن نابالغ یا مجنون کی اجازت معتبر نہیں، صرف عاقل بالغ وارث اپنے اپنے حصے میں سے چاہے تو دے سکتے ہیں۔ مسئلہ، اپنے کسی وارث کو میراث سے محروم کرنے یا اس کے حصہ میراث میں کمی کرنے کی وصیت بھی باطل ہے، اس پر عمل ہرگز جائز نہیں، اور ایسی وصیت کرنا گناہ ہے۔ مسئلہ،
کسی گناہ کے کام میں مال خرچ کرنے کی وصیت بھی باطل ہے، اور اس میں ترکے کو خرچ کرنا وارثوں کی اجازت سے بھی جائز نہیں۔ اگر میت نے اپنے قاتل کے لیے وصیت کی، خواہ قتل سے پہلے کی یا زخمی ہو جانے کے بعد، تو اگر قاتل نابالغ یا دیوانہ نہیں تھا تو یہ وصیت بھی اکثر صورتوں میں باطل اور بعض صورتوں میں درست ہے۔ ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو علماء سے پوچھ کر عمل کیا جائے۔ مسئلہ: اگر وصیت کرنے والے نے اپنی زندگی میں وصیت سے رجوع کر لیا، مثلا یوں کہا کہ میں اس وصیت سے رجوع کرتا ہوں، یا اسے جاری نہ کیا جائے، یا اسے منسوخ کرتا ہوں، تو وصیت باطل ہو جائے گی، گویا کہ کی ہی نہیں تھی۔ جب تک وصیت کرنے والا زندہ ہے، اس کو اس طرح اپنی وصیت باطل کرنے کا پورا اختیار ہے۔ اسی طرح اگر زندگی میں ایسا عمل کرے جس سے معلوم ہو کہ وصیت سے پھر گیا ہے، تب بھی وصیت باطل ہو جائے گی۔ مثلا ایک زمین کی کسی کے لیے وصیت کی تھی، پھر اسی زمین میں اپنا مکان بنا لیا، یا الماری کی وصیت کی تھی اور پھر اس کو فروخت کر دیا، یا کسی کپڑے کے تھان کی وصیت کی تھی، پھر اس کو کاٹ کر کپڑا بنوا لیا، تو ان سب صورتوں میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے وصیت سے رجوع کر لیا ہے، لہذا وصیت باطل ہو جائے گی۔ مسئلہ: اگر کسی خاص زمین یا خاص مکان یا خاص کپڑے یا خاص جانور وغیرہ کی وصیت کی تھی اور پھر وہ کسی طرح اس کی ملکیت سے نکل گیا یا ضائع ہو گیا یا مر گیا، تو وصیت باطل ہو گئی، کیونکہ جس خالص چیز کی وصیت کی تھی وہ موجود ہی نہ رہی۔ مسئلہ: میت نے جس کو مال دیے جانے کی وصیت کی تھی، وہ میت کے انتقال کے بعد اگر وصیت قبول کرنے سے انکار کر دے اور کہہ دے کہ میں نہیں لیتا، تو وصیت باطل ہو جائے گی۔ اب بعد میں وہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر انکار میت کی زندگی میں کیا تھا تو باطل نہ ہوگی، کیونکہ وصیت کو قبول یا رد کرنا وہی معتبر ہے جو میت کے انتقال کے بعد ہو، موت سے پہلے قبول یا رد اعتبار نہیں۔ وصیتوں کی تعمیل کا طریقہ: تجہیز و تکفین کے بعد، اور اگر میت کے ذمے لوگوں کے قرضے بھی تھے تو ان کی ادائیگی کے بعد اگر کچھ ترکہ بچے تو دیکھیں گے کہ میت نے کوئی جائز وصیت اپنے ترکے کے متعلق کی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کی تو یہ بچا ہوا سارا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ وصیت نہ ہونے کی صورت میں وہی اس کے حقدار ہیں، اور اگر وصیت کی تھی، مثلا زبانی یا تحریری طور پر اس نے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے مسجد بنوا دینا، کنواں بنوا دینا، یا مدرسہ یا خانقاہ میں اتنا روپیہ لگا دینا، یا فلاں شخص کو اتنا روپیہ یا فلاں چیز دے دینا، یا فقراء و مساکین کو فلاں فلاں چیز خیرات کر دینا، کچھ نمازیں یا روزے جو اس کے ذمے رہ گئے تھے ان کے متعلق کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ان کا فدیہ ادا کر دینا، یا اللہ تعالیٰ کے مالی فرائض و واجبات میں جو اس کے ذمے رہ گئے تھے، مثلا زکوٰۃ، حج، صدقۃ الفطر، کسی قسم کا کفارہ یا نذر وغیرہ، ان کے متعلق کہا کہ میرے مرنے کے بعد ان کو ادا کر دینا، تو یہ سب وصیت شمار ہوگی، جس پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تجہیز و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ باقی رہے اس کے 3 مساوی حصے کریں گے۔ ان میں سے 2 حصے صرف وارثوں کا حق ہے جو ان پر شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم ہوں گے، اور 1 حصہ وصیت میں خرچ کیا جائے گا، خواہ اس کی 1/3 سے اس کی ساری وصیت پوری ہوں یا پوری نہ ہوں۔ مسئلہ: اگر ساری وصیتیں پوری ہو کر اس 1/3 میں سے کچھ باقی بچا تو وہ بھی سب وارثوں کا ہے۔ مسئلہ: ایک سے زیادہ وصیتوں میں بھی یہی حکم ہے کہ ایک
تہائی کے اندر اندر جس قدر وصیتیں پوری ہو سکیں ادا کر دی جائیں، باقی چھوڑ دی جائیں، کیونکہ باقی وصیتوں کا پورا کرنا اور نافذ کرنا وارثوں کے ذمے لازم نہیں۔ مسئلہ، وارثوں میں جو عاقل بالغ اور حاضر ہوں وہ اپنی خوشی سے اپنے اپنے حصوں میں سے اگر میت کے باقی وصیتوں کو پورا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن غیر حاضر یا نابالغ یا دیوانے وارث کا حصہ میں سے 1/3 سے زائد خرچ میں لگانا جائز نہیں، کیونکہ نابالغ اور مجنون کی اجازت شرعاً معتبر نہیں، اور غیر حاضر کا حال معلوم نہیں کہ اجازت دے گا یا نہیں۔ اس لیے جب وارثوں میں سے کوئی غیر حاضر ہو یا نابالغ یا دیوانہ ہو تو 1/3 مال وصیت میں خرچ کرنے کے بعد باقی 2/3 سب وارثوں میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کر دیں۔ پھر عاقل بالغ وارثوں میں سے جو چاہے وہ اپنے حصے سے یا اپنا مزید مال ملا کر بھی میت کی باقی وصیتیں پوری کر دے۔